الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قریب میں کل کے دن اور پرسوں کے دنوں میں ایک ہجری سال گزرا اور نیا ہجری سال داخل ہوا اور کچھ وقت پہلے تک بھی لوگ کو یہ سال آنا اور چلا جانا کوئی فرق اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آج کچھ لوگ کے اندر شعور اور احساس ہوا کہ اسلامی تاریخ کی شروعات جو ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے، اس کا لحاظ کیا جائے، مگر اس میں زیادہ سے زیادہ میسیجز بھیجنا آیا اور کچھ ہجرت کا سبق ایک میسیج میں بھی نہیں بھیجا گیا۔ ہجرت کا سبق اور اس کے اندر جتنے بھی دروس اور عبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت مبارکہ سے ہوئی ہے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت اس زمین کے سطح پہ، اور کافی امور اس چیز کے اوپر بیس تھی۔ ہجری تاریخ کو کاؤنٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، نہ تو ابوبکر کے زمانے سے۔ عمر فاروق کے وقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تاریخ مسلمانوں کے لیے ایک متعین ہو جائے اور اس کو صحابہ کرام، بڑے اکابر علم رکھنے والے صحابہ سے آپ مشورہ کرتے ہیں، تو کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے دن سے شروع کرنا، کسی نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت آپ کو دی گئی غار حرا میں، وہ تاریخ شروع کرنا، کیونکہ اسلام کی وہاں سے ہے۔ اور کسی نے مختلف رائے مشورے دی ہے، مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس مشوروں میں ہجرت کے واقعے کو بنیادی نقطہ رکھے ہیں کہ یہی نقطہ قابل ذکر ہے اور قابل اعادہ، مطلب ریپیٹ کرنا، ذہنوں میں اس چیز کو تازہ ترین کرنا۔ ہجرت عربی زبان میں اور قرآن مجید میں اس کے دو الگ میننگ ہیں۔ ایک ہجرت جو انسان اپنا مقام جس پر گزارا اور وطن اور اس کی رہائش ہر چیز تھی، اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا، ہر ساز و سامان کے ساتھ، اپنے خاندان کو لے کر، اپنے سب مال اور اولاد سب چیز کو لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جانا، منتقل ہونا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ کو دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا گیا کہ انسان کوئی چیز سے بے رخی اس طرح اختیار کرنا کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، جیسا کہ
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو یہ آیت آئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد اور شکوہ اللہ سے کریں گے تو کس چیز کی کریں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، کیا کی؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن سے بے رخی اختیار کر چکی ہے۔ اور یہی فریاد آج تک بھی ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں اپنے عالم میں۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے احکام کو سمجھنا اور اس احکام کو اپنی زندگی میں اپنانا اور وہی اپنا زندگی کا عمل اس کو قائم رکھنا۔ تو حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ میں اور دوسرے جگہوں پہ قرآن میں بھی موجود ہے، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہو سکتا ہے کہ ناراضگی میں بے رخی اس حد تک اختیار کر لے کہ 3 دن سے زیادہ۔ تو لفظ جو استعمال کیا گیا یہجر، فیلتقیان، آپس میں دونوں ملتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ بھی بے رخ ہوتا ہے، پلٹ جاتا ہے، انجان مارتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ناراضگی کا معاملہ کچھ ایک چھوٹے معاملے میں ہوا یا دنیا کے یا کچھ اور معاملے سے، تو 3 دن سے زائد اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ حرام ہے کہ اس طریقے سے بے رخی ہونا ایک دوسرے سے، دونوں ایک دوسرے کو اس آمنا سامنا ہوتا ہے تو بھی پلٹ جاتے ہیں، انجان مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہتر شخص وہ ہوگا جو سلام کی پہل کرے گا۔ تو حجر کا معنی بے رخی کو بھی کہا جاتا، اور ہجرت کا معنی جو تا سے آتا ہے آخری میں، وہ وطن سے مگریشن ہو کر دوسرے وطن کو اپنا۔ تو یہ میننگ کا، تاکہ کافی لوگ اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے تو سمجھنا ضروری ہے۔ حجر اور ہجرت، ہجرت سنگولر ہے اور حجر ایک صفت ہے جو بے رخی اختیار کرنے کے ایکشن کو اور اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں الذین آمنوا وہاجروا والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور ہجرت اور ہاجروا، اور یہ الفاظ جو مگریشن کے بارے میں ہیں، ترک وطن کے بارے میں ہیں، اس کے الفاظ قرآن مجید میں قریب 30 تا 35 کے مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، اور مہاجرین کا نام تقریباً 5 مرتبہ قرآن مجید میں موجود ہوا ہے، اور اس نام سے ان کی تعریف بن گئی۔ تعریف یعنی کہ ان کی ادا، ان کا نام بن چکا ہے، اور وہ نام قابل فخر ہے، اور دوسرے امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ انفرادی طور سے مثال لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین مثال ہے انفرادی شخص کے لیے، اور اگر اجتماعی طور سے لینا چاہ رہے ہیں بہترین مثال تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی جو یہ سوسائٹی بنی تھی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہاں پر ایک معاملہ پہلے سمجھ میں آ جائے کہ حجر اور ہجرت میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد یہ الفاظ قرآن مجید میں کس شکل سے آئے اور کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کی تعریف کیا۔ بے شک ان کے حق میں تعریف فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہی تھا، اور اس سے پہلے یعنی کہ یہ ہجری سال ختم ہونے کے اختتام سے ایک 20 دن پہلے ایک قربانی کا سبق بہت بڑا ہے، جو کہ عید الاضحیٰ کے اندر قربانی کی عید ہے، اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سبق سکھائی جاتی ہے کہ انسان پیدا ہوا اللہ کی بڑائی کے لیے، اور وہی بڑائی کو یاد دلاتے ہوئے اس قربانی کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات چلتے رہتے ہیں، تاکہ سال کے مہینے 12 ختم ہونے کو آ گئے، اور ہر کاروباری آدمی، سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی
اپنے کچھ امور اور حالات اور دنوں گزرنے کے بعد اپنا جائزہ لیتا ہے، کاروبار کا نتیجہ لیتا ہے، اکاؤنٹس چیک کرتا ہے، اوپر جا رہے ہیں یا نیچے اتر رہے ہیں، کیا چیز میں مال آگے نکلا ہے اور کیا مال رک چکا ہے، ہر چیز کا حساب جائزہ. کیوں؟ اس کو معلوم ہے اس کا پیشہ تجارت ہے اور کاروبار میں کمانا ہے، گمانا نہیں. تو یہاں پر کافی لوگ آج ہماری امت کے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں اور کیوں وہ موجود ہے. اور ان سے ایک سوال ہم ابھی رکھیں گے کہ بھئی آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں، آپ پیدا ہوئے کیوں جی رہے ہیں آپ؟ بھائی کما رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہم بھی بیوی بچے کھائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بولا اچھا رکھو. صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کہا کہ وہ اچھا رکھو، آخرت خراب کرو کہا کیا آخرت پہلے اچھی کرو بولا. یہ چیز کا احساس، اس لیے لوگ بہت محدود اور قاصر نظر سے جی رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں. اس لیے کلوزنگ حساب میں ریپیٹ آ رہی ہے تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی. آپ کو جینے کا مقصد دنیا کی کمائی دھمائی نہیں، اسی چیز میں اللہ کی بڑائی کرنا ہے. آپ کی صحت میں اللہ کی بڑائی کرنا ہے، آپ کے اولاد میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنا ہے، آپ کی بیوی میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنا ہے، آپ کے اختلافی مسائل میں اللہ کا حکم بڑا ماننا ہے. یہ احساس دینا ہے کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد اور آپ کو جینے کا مقصد بھی وہی اصل مقصد ہے. آپ بھٹک کے یہاں وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ ایک یورپین سٹوری ہے جو مشہور تھی، بچپن میں بتائی گئی تھی کہ ایلس ان دا ونڈر ورلڈ کچھ ایسا بتا رہا تھا کہ ایک بچی ہے، اس کو دادی ایک بٹی دیتی ہے اور کہتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ یہ دادی کے گھر کو پہنچانا ہے آپ کو اور ان کو یہ کھانا دے کر آئیے. بچی نکلتی ہے اور اچانک راستے میں ایک بٹر فلائی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے. تو وہ بٹر فلائی ایک پھول سے، ایک چمن سے، ایک راستے سے ادھر سے ادھر، تو بچی اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اسے جانا ہے، مگر کہاں جانا ہے، کیا چیز سے نکلی ہے، اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے جو کہ چورستہ ہے، دو راستے ملتے ہیں، تو وہاں آ کر پریشان کھڑے ہو جاتی ہے. تو ایک بڑے حضرت گزرتے ہیں، تو بچی کہتی ہے انکل آپ پلیز مجھے ہیلپ کیجئے، میں گھر سے نکلی تھی مگر راستہ بھٹک گئی. تو انکل کہتے ہیں بیٹا آپ کو کہاں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں معلوم. تو انکل کہتے ہیں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے وہی صحیح راستہ ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. آپ خود اپنی زندگی میں ایک ٹارگٹ ہی نہیں بنا کر رکھے، نہ آپ کو پتا ہے کس لیے کما رہے ہیں، کس لیے جما رہے ہیں، کس لیے محنت کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے، بہت بڑا سبق اور بہت بڑا مقصد تھا یہ امت کو ایک سبق دینے کے لیے. آج کتنے ہمارے بھائی بہنیں بے مقصد جیتے ہیں، یا تو مقصد ایک دم چلر گرا ہوا مقصد ہے اور بیکار اور واہیات اور فضول چیزوں کے پیچھے ان کی زندگی کا مقصد ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، مگر اپنے اپنے ماحولوں میں آس پاس میں بیٹھنے اٹھنے والوں سے دیکھیے آج ہمارے نوجوان کی اکثریت کے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، کیا چل رہا ہے. موبائل کے میسیجوں میں پڑھ کے دیکھیے، موبائل کے بلوں کے پیسوں میں کتنے ریچارج ہوتے رہتے ہیں، اور کیا قرآن کی تلاوت یا ذکر یا علماء سے فتویٰ پوچھنے کے لیے یا عالم دین سے ہدایت طلب کرنے کے لیے یا کچھ آیت کی تفسیر مانگنے کے لیے یا کسی کو نصیحت بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکنے کے لیے، صرف اور صرف بے حیائی اور نفس کی خواہشات کے لیے. جینے کا مقصد اتنا گھٹیا مقصد ہے کہ مریں گے تو بھی فالتو چیز کے لیے مریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی اپنی ایک سازش بنا کر آئے تھے رسول اللہ کے قتل کے لیے، اور ایک کہنے لگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کونے پہ لا کر باتوں میں مصروف کروں گا، آپ پیچھے سے تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلم کر دینا. غطفان کے لیڈر تھے، تو وہ پلان کے مطابق وہ آدمی تلوار لے کر اس طرف ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ دوسرا آدمی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں باتوں میں یہاں تک لا کر ٹھہرا دیا. اور وہ پیچھے سے وار کرنے والا وار کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کے لیے آتا ہے تو ہاتھ اس کا اکڑ جاتا ہے، وہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا.
اور یہ باتیں باتوں میں کہتا ہے کہ محمد کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اس کو بھی کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ آپ کے پیچھے قبیلہ ہے، ان کا پورا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو کہتا ہے تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ معاملہ ہم کو مل جائے، مجھے مل جائے آپ کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ گنا چنا بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں کہ میں آپ کو دوں، یا یہ بات ناممکن ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ آپ سٹی اسٹیٹ پہ آپ وہ کریے، میں ولیجز میں وہ کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی حکومت کرنا ہے یا وہ سلطنت چلانا ہے، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے انتظار کر رہا ہے کہ یہ ساتھی تلوار وار کرے، معاملہ ہو رہا ہی نہیں۔ تو یہ آدمی کہتا ہے تو پھر محمد تم اور تمہاری دعوت اور تمہارے خدا اگر مجھے مل جائے تو اس کو بھی اس طرح یعنی ماروں گا، یعنی کچھ ایسی جرت اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم، بس صرف ایک ہی دعا تھی، اللہم اکفینیہ بما شئت وأتی بقومہ واہدی قومہ، اس کو جس طرح تو کفایت کرنا چاہتا ہے اس سے تو اس سے کفایت تو کر دے اور اس کی قوم کی ہدایت کا ساز و سامان انتظام کر دے۔ تو یہ آدمی اس کے ساتھی کو لے کر پلٹ کے نکلتا ہے، راستے میں اچانک وہاں پر ایک بستی ہے جو فاصلے کے راستے میں ہے، اور وہ بستی میں ایک عورت کا گھر ہے جو معروف ہے بہت بدکاری اور برائی میں، اور جو بھی یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ریمارک ہو جاتا ہے کہ یہ بری عادتوں کا، زنا اور بدکاری کا آدمی ہے۔ تو اتفاق سے اس ٹھنڈک کی رات میں اس کو پریشانی ہو گئی کہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں سوائے وہ عورت کے گھر میں۔ تو وہ آدمی وہاں داخل ہو کر رہنے کی پناہ لیتا ہے۔ رات اس کے گلوں میں غدود اس طرح کھل جاتے ہیں جیسا اونٹ کے اندر ایک بیماری آتی ہے، اور مرنے کے قریب وہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا میں اونٹوں کی موت اور وہ بھی سلولیہ کے گھر میں، کیا میں تو ایک وہ نام والا آدمی ہوں جو قبیلے کا بڑا ہوں وہ اور اپنی فخر کرتا تھا، مگر ویسی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ نکل پڑا اور اس کو پتہ ہی نہیں، بس اسی طرح ہلاک ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد کوئی لوگ عزت کی زندگی جیتے اور موت ان کی بہت بڑی چیز پہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ادنا چیزوں پہ ہے اور ادنا سے ادنا حقیر چیز پہ مرتے ہیں، اور افسوس سے وہی ادنا اور حقیر چیز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اہم مدعا بناتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا درس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت کے لوگ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کی گنجائش رکھا ہے، مگر وہ لوگ جو اپنی گناہ اور بے حیائی کو ظاہری طور سے اعلان کرتے ہیں سب کے سامنے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میسج پڑھ کے سناتے ہیں، کون بھیجے؟ یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیے یہ گھڑی میرے لیے گفٹ بھیجی گئی۔ کون؟ گرل فرینڈ۔ اب جس نوجوان کے دل میں یہ چیز کا احساس اور شعور یا توجہ نہیں تھا، اس کے اندر بھی یہ بیماری کا بیج پیدا کرنے والا یہ شخص جو ایسی قباحت کے ساتھ اصرار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے اتنی بڑی جرت دکھاتا ہے، سب کے سامنے بے حیائی کو عام کر دیتے ہوئے سب کا گناہ اپنے سر پہ اٹھا کر جہنم کی طرف قیامت کے دن کیا آپ کے گناہ کم ہیں؟ تو اسی طرح لڑکی بھی اپنے سہیلیوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتی ہے کہ دیکھیے یہ موبائل میرا بوائے فرینڈ بھیجا ہے، یا یہ فلان جملہ مجھے کہا ہے، یہ فلانی ڈریس مجھے بھیجایا ہے، یہ فلانی پرفیوم مجھے دیا گیا ہے۔ کیا یہ سمجھتی ہے یہ قابل فخر ہے؟ جبکہ گھر میں ماں کی خدمت کرنا، جھاڑو برتن صاف کرنا، اس کو بہت شرم اور حیا کی بات سمجھتی ہے کہ بچیوں کے سامنے، سہیلیوں کے سامنے ایک معیوب چیز سمجھتی ہے، جبکہ ماں باپ کی فرما برداری میں اتنی
شرمندگی اور بے حیائی میں اتنی علانیہ ہو جائے. اس لیے تو امت کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی جو پچھلے امتوں میں نہیں تھی. یہ ایک واقعہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کچھ اور مقام پر. وہ ایک لڑکا تھا جو ویب سائٹ کے ذریعے سے کافی غلط سلط امور، ویڈیوز، فوٹوز، بے حیائی اور واہیات چیزوں کی اور جنسی امور کی چیزوں کو زیادہ کلیکٹ کرنا اور دوستوں کے سامنے دکھانا بتانا. تو دوستاں بھی اس کی تعریف خوشامد کرتے ہیں کہ واہ یہ کہاں سے لائے یہ پکچر یہ ویڈیو. تو کہتا ہے یہ تو ایک خاص ویب سائٹ ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا. تو کہتے ہیں کہاں ہے وہ ویب سائٹ دیجیے. تو کہتا ہے نہیں، اس کے اندر ممبر شپ لینا پڑتا ہے، اتنے ڈالر میں اتنا سال چلتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ممبر شپ ہوئیں گے. کہتا ہے نہیں آپ کو ضرورت نہیں، آپ لوگ بس اپنا ای میل دیجیے. وہ جتنے ہر ہفتے کو میرے کو 50-100 فائلز فوٹوز بھیجتے ہیں، میں پورے فائلز ڈیلی آپ کے اکاؤنٹوں آپ کے ای میلوں میں اس کے ذریعے آٹومیٹک ایک سسٹم ہے وہ آپ لوگ کو خود کاپی پہنچ جاتی فری میں بغیر ایک پیسے کی. تو ہوتا یہ کہ یہ لڑکا 6 مہینے کے اندر انتقال ہو جاتا ہے. یہ واقعہ پیش کرنے والا اس کا ایک خاص دوست تھا، گلف کنٹری میں رہتا تھا، دونوں بھی وہیں کے تھے. یہ زیادہ دور واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ لڑکا کہتا ہے جو اس کا دوست تھا، میں نے اس کمپنی کو کانٹیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ پلیز جس ویب سائٹ کو آپ لوگ یہ نام سے ممبر تھا آپ کے پاس، اس کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ لوگ کچھ مت بھیجیے، سبسکرائب اس کا بند کیجئے، اور جو بھی لیگل پروسیجر ہے میں سائن کرنے کے لیے رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوں، سو پلیز میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو. کمپنی کا رپلائی آیا ان کا سبسکرائب 5 سال کا ہے، اب صرف 6 مہینے ہوئے، ہم بغیر آتھورائزیشن کے وہ سبسکرائب نہیں بند کر سکتے، یہ چلتے رہے گا اور 4.5 سال. نوجوان قبر میں ہے، نیکیوں کی جگہ سب کے گناہ بھی اٹھا رہا ہے. وہ مرنے کے بعد اس کے برے کام کے نتیجے اور آثار ابھی تک اس کو پہنچتے رہ رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے میں تو رونے لگا کہ آخر اس کا کیا ہونے والا ہے انجام. تو کوشش کرنے کے بعد بھی وہ چیز بلاک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صرف ای میل میرا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ 100 بچوں کے ای میلوں پہ وہ سارے فوٹو اور بے حیائی پھیل رہی تھی، اور یہ شخص گزر چکا، مر چکا. تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین میں کیا فرمائے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور زندگی سے پہلے جو عمل کرے تھے اپنے آگے کے لیے اس عمل کو لکھ چکے ہیں. صرف وہ عمل نہیں، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے آثار کیا ہو سکتے دوسروں پہ، اس کے نتائج بھی آپ کے اوپر رائٹنگ ہو چکے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو یہ لڑکا کہتا ہے میں ایک دن میری والدہ کو اس کی والدہ سے ملنے کے لیے گئے، تاکہ مزاج پرسی میں بہت علالت ہوتی کہ بیٹا مرنے کے بعد. تو میری ماں وہاں سے جب نکل آئی کہتی ہے بیٹا وہ ماں بہت پریشان ہے تیرے دوست کی، اور کہتی ہے کہ کسی عالم سے شیخ سے ایک فتویٰ پوچھیے خواب کے بارے میں. یہ خواب اسے کئی مرتبہ ایک ساتھ نظر آیا کہ اس کے بیٹے کا قبر چہرے کے طرف سے کھلا ہوا ہے اور کتے آ کر پیشاب کرتے ہیں اس کے منہ پر. تو بیٹا کہتا ہے اماں اللہ کی قسم اس کی تعبیر کی ضرورت ہی نہیں، دل میں میرے اتنا وہ ہو گیا ہے کہ بس اب کیا کہوں، کیا کر سکتے ہیں اس آدمی. آج کتنے لوگ اپنے گناہ کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں، اور قریب کی غفلت میں کتنے اپنے گھر والے برے اور تباہی پہ چلے جاتے ہیں. مسئلے کو اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا قرآن مجید میں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تو یہ چیز کو یاد دلاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے راستے پہ چلنے والی امت یہ گرے ہوئے چیزوں کی طرف توجہ کبھی نہیں دیتی، اور نہ یہ گھٹیا چیزوں کی طرف ہمارے نوجوان انشاءاللہ اسی چیز پہ جھکنے والے ہیں.
آج سے اللہ کی بڑائی اپنے دل میں پیدا کر کے سوچئے کہ اللہ میں جتنی بھی غلطی اور برائی کیا، بینائی تو نے دی ہے، سماعت تو نے دی ہے، رزق اور طاقت تو نے دی ہے، اور وہی نعمت سے تیری بغاوت میں نہیں کر سکوں گا ہمیشہ کے لیے۔ توبہ کرتا ہوں آج سے، اور یہ برائی کو آج سے وہ خواہش میری نفس کی مجھے نہیں چلائے گی، میں اسے چلا کر آج انشاءاللہ اللہ کے لیے سچا توبہ 2 رکعت پڑھ کر معافی مانگوں گا، اور جتنے بھی دوست احباب میری طرف سے برے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے آپ ہی سزا کا سامان بنیے، نہیں تو اللہ کی پکڑ میں، جیسا رب العالمین سورہ نحل میں فرمائے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ سارے گناہ اپنے پورے بھر کے اٹھائے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں بغیر علم کے کہ کیا ہونے والا ہے انجام، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کتنی بدقسمت کی چیز اٹھانے والے ہیں لوگ۔ چلے دیکھیں گے ہجرت میں کیا کیا اسباق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزوں سے، ہر گناہ سے ہجر کریے ہمیشہ کے لیے، اور ہجرت کے اندر کے سبق کو سیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے ہجرت صرف مکہ مدینہ کا نہیں بتا رہے ہم، ہجرت کا مفہوم اسلام میں کہ دل کے اندر سے ہر اللہ کی بغاوت اور اللہ کی ناراضگی کا عمل ہمارے دل سے اس کو نکال کر پھینکا جائے ہمیشہ کے لیے، اور وہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہونا کبھی بھی، اور نہ اس کے اندر تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہونا، سوچنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت رہے، نہیں بھائی سب کر رہے ہیں اس سے زیادہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مفہوم اسلام کے اندر صرف مکہ سے مدینہ تک نہیں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو پہلی ہجرت ان کو روانہ کی حبشہ کے طرف، وہ لوگ کو بھی کس چیز کے لیے روانہ کیا گیا تھا، کیا ملنے والا ہے وہ لوگ کو مکہ کو چھوڑ کر، اپنا آبائی وطن، اپنا کاروباری، اپنی زبان جاننے والے، اپنے گلیاں بستی پہچاننے والے، سب چیز مکہ کی زمین جو مکہ کو سارے لوگ دنیا سے آنے والے اس وقت پہ بھی چھوڑ کر پہنچتے ہیں حبشہ کو، افریقن کنٹری، الگ ماحول، الگ زبان، زندگی کا سرمایہ کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی چیز مستقل بنے گی یا راستے کے اندر کچھ امور کافی خطرے سے گزرنا پڑتا ہے، رزق معاملہ۔ مسئلہ کیا تھا کہ بس ہم نیت یہ کیے ہیں کہ ہماری زندگی کے جینے کا مقصد اللہ کی بڑائی ہے، یہ مفہوم جب بیٹھ چکا ہے اس کے سامنے سارے مفاہیم دنیا کے اور خواہشات پورے نیچے حقیر نظر آ گئے۔ کیوں؟ اللہ کی بڑائی کا مقام سچے دل سے بڑا ہو رہا ہے، اور وہی چیز کے اوپر ان کا عمل تصدیق کر رہا ہے۔ تو صرف میں اللہ کو چاہتا ہوں، میرے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، وقت آیا تو اللہ کا حکم ہی عمل میں نہیں آ رہا، سارے دنیا کے والوں کے احکام سامنے آ رہے پہلے، تو پھر اللہ کی بڑائی کی سچائی کا ثبوت ہونا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس وقت یہ ہجرت پہ روانہ کرتے ہیں حبشہ کے طرف، اس میں کیا ہے، وہ لوگ جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی واحد لا شریک کی عبادت کریں گے، اور اس عبادت میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو مدینہ کو بھی روانہ کریں، ان لوگ کا بھی یہی مقصد تھا، کیا کھانے میں کمی یا پینے میں کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خلل، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے کے لیے ہمارے جینے کے مقصد کو نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ کاروبار سب کچھ موجود ہے، تجارتی امور سب کچھ قائم ہے، رشتہ دار سب آس پاس میں ہی ہیں، خاندان ان کے بیچ میں ہیں، مکہ کا شہر جیسا بڑا شہر ان کے بغل میں ہی رہتے ہیں، اس کے باوجود اتنے پورے صلاحیات اور اتنے بڑے آسانیوں کو چھوڑ کر یہ لوگ مشکل کو کیوں طلب کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اور ہمارے نظر میں ہے مشکل، مگر وہ لوگ آسانی طلب کریں اور مشکل کو چھوڑ کے نکلے۔ مشکل یہ تھا ان کو کہ ہم کھا رہے پی رہے اللہ کی زمین پہ، پھر اللہ کی بڑائی کرنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، تو پھر کیا جینا یہ؟ اور جب اللہ کی بڑائی کے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی ویران جگہ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی وسعت اور رحمت اللہ کی نظر آتی ہے۔
یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید میں آپ خود کھل کر دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی چند نوجوان صرف ایمان لائے، بستی میں پورے شرک اور کفر میں مبتلا تھے، ان کے بڑے بڑے لوگ، خاندان سے پورے بزرگوں تک، وہ لوگ کو بستی میں اللہ کی واحد لا شریک کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، چھوڑ کر کدھر گئے؟ جمعے کے دن کون سا سورہ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ غار کیسی جگہ ہے؟ ڈیلکس یا اسٹینڈرڈ روم ہے یا سویٹ ہے یا کارپیٹ ہے یا لائٹنگ ہے؟ وہاں تو جانور ملیں گے، سانپ بچھو ملیں گے، اندھیرا ویران، پتھر، سلوپ سے صحیح آپ کو بچھاوا بھی نہیں ملے گا نیچے اوپر۔ ایسی جگہ وہ لوگ کہتے ہیں فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کی نیت اللہ کی بڑائی کرنے کی ہے تو جس جگہ پہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے وہ جگہ رحمت ہی رحمت بن جاتی ہے۔ مگر افسوس سے آج ہمارے گھروں میں ہمارے ایمان والے رحمت کی جگہ کو زحمت کی بناتے ہیں۔ ٹی وی کے گانے، سیریلاں اتنے بن جاتے ہیں کہ رحمت کی جگہ ختم ہو جاتی ہے اور شیاطین کا ایک بہت بڑا گڑھ بن جاتا ہے، کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، ہمارے اپنی نفس کی خواہش کی وجہ سے۔ ایسی مجبوری دکھاتے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہے تو زندگی نہیں چل سکتی، بچے خوش نہیں ہو سکتے، انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے۔ بے شک اس میں کوئی انکار نہیں، مگر وہ انٹرٹینمنٹ جو جہنم کی آگ سے آپ کو محفوظ کرتا ہے وہ بہتر ہے جو جہنم میں آپ کو گراتا ہے۔ وہی ٹی وی، وہی چیزوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے خرید کر لاتے ہیں، گھر میں لانے کے بعد افسوس سے کہنا پڑتا کہ ٹی وی آپ کا نہیں ہوتا، آپ لوگ ٹی وی کے ہو جاتے ہیں، اور وہی اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے پروگرامنگ کے ٹائم کے حساب سے، میچ کے حساب سے۔ یہی تو غلامی ہے کہ نفس کی پرستش، اتباع کرنا یہ ایک بہت بڑی رسوائی کا سامان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میرے حکم کے تابع نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو ذرا سا اس کا خیال کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت میں کیا کیا چیز کو چھوڑ کر گئے۔ پورا گھر دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ کا بڑا گھر تھا، اور آپ کے پورا خاندان بنی ہاشم کا وہیں پر، اور آپ کا تجارتی جو معاملہ تھا وہیں سے تعلقات تھے کاروباروں والوں سے مارکیٹ میں، اور آپ کو سپورٹ دینے والے قبیلے جو آپ کے ساتھ تھے وہیں پر ہی موجود ہیں، اور آپ کی زندگی کا تجربہ جو بستی کو اور لوگوں کے کاروباری وقت جب حج میں آتے تھے یا مختلف جگہ پہ آتے تھے وہ چیز چھوڑ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچاتے ہیں جہاں پر زیرو سے شروع کرنا ہے، کوئی چیز مہیا اور میسر نہیں، شروع سے سٹارٹ کرو۔ اور ایک چیز کہ ساری دنیا اگر میری اللہ کی بڑائی کے بیچ میں حائل ہوتی ہے تو دنیا کو کاٹوں گا، اللہ کی بڑائی کو قائم کروں گا۔ آج ہمارے پاس مسئلہ ایسا الٹا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی اللہ کی بڑائی میں خلل ہوتا ہے اور دنیا بنتی ہے تو تھوڑا بہت ہن دو، اللہ غفور رحیم ہے، ہجرت کا سبق نہیں سیکھے نہیں سمجھے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، مگر غفور رحیم کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ میں غفار ہوں کہ اس کے لیے لمن تاب، جو اپنی غلطی سے توبہ کر کے لوٹتا ہے، دوبارہ نہیں جاتا پھر وہ غلطی، وَآمَنَ اور ایمان کو درست کر لیتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک صالح عمل کرے گا، ثُمَّ اهْتَدَى اس کے بعد ہدایت نصیب ہوتی۔ مگر یہ بغیر یہ چیزوں کے اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت بڑی ہے،
مگر وہی رب العالمین جو غفور رحیم ہے سورہ حجر میں فرماتے ہیں نبئ عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو اس چیز کی حقیقت کی اطلاع تاکید سے بتائیے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور رحیم ہوں، مغفرت اور رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی، اور میرا ہی عذاب هو العذاب العلیم، سب سے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہی رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، غفور رحیم ہے، جس کی رحمت پہ آپ اتنا ٹیکہ لے کر وہ ہو رہے ہیں کہ نیک صالح عمل چھوٹ رہا ہے، گناہوں میں سرزد ہو رہے ہیں، توبہ کا نام نہیں، سدھار کا نام نہیں، ہدایت کی پٹری پکڑنے کا نام نہیں، اور پھر بولتے ہیں اللہ غفور رحیم۔ وہی اللہ تعالیٰ جو غفور رحیم ہے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا ہے 800 روپے کی خاطر، اگر چوری کریں گے تو اسلام کا قانون ہے 800 روپے کی چیز اگر ویلیو ہے اور چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کس نے دیا؟ اسلام نے، وہی رب العالمین نے۔ تو 800 روپے کی خاطر اگر آپ کا ہاتھ کاٹنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اس سے زیادہ کر کے آئیں گے تو آپ کا کیا حشر کریں گے؟ آپ انجام لگا لیجئے اپنے آپ کا۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، مگر ایسا نہیں کہا کہ اس طریقے سے منمانی دکھائیے آپ اللہ کے خلاف۔ غلطی، لرزش، بھول کبھی کبھار ہوتی، مگر ہمیشہ کے غلط رہنا، ہمیشہ کے بے رخی رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ یہ مفہوم نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ایک چھوٹے عمل کے بعد، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو کہہ دیے کہ عثمان تبوک میں جو کرنے کے بعد، آج کے بعد عثمان جو چاہے کر دے، تو کیا عثمان اپنی منمانی کرنا شروع کر دیا کہ ختم، مجھے جنت کی خوشخبری مل گئی، یا عشرہ مبشرہ جس کو ملی ہے جنت کی خوشخبری؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرا۔ آپ کو تو کوئی گارنٹی بھی نہیں، کوئی بھروسہ بھی نہیں، پھر بھی اپنی منمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور رحیم۔ یہ دھوکے میں مت رہیے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبق دیکھیے، سارے حالات، سارے امور اور دنیا کو اس طریقے سے اتنا آسانی سے ٹھکرانا دلوں میں آج بہت بھاری دکھتا ہے۔ بھائی اتنے سارے چیزیں چھوڑ کے جاؤں اور یہ چیز اکاؤنٹ میں 10,000 20,000 1 لاکھ انٹرسٹ آیا ہوا ہے، وہ چھوڑ دو بولے تو کیسی بات؟ بہت سے لوگ کا یعنی ایک رجحان میں وہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلی چیز آپ اپنے جینے کے مقصد کو صحیح سمجھیے۔ آپ اللہ کی بڑائی کے لیے پیدا ہوئے، آپ کے دل میں اگر اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو پھر آپ یہیں پر فیل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے قصہ اور سٹوری تو خیر اکثر لوگ سن چکے ہیں، مگر ہم کو اس کے اسباق سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، حکم سے، اور نبی کے پاس علم ہے اس بات کا کہ اب مکہ کو چھوڑوں گا تو مکہ والے میری ہر چیز لوٹ لیں گے، گھر دار ہر چیز، اور حقیقت میں وہی ہوا۔ مگر نبی کے پاس کچھ لوگ کے امانات، پیسے موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت ادا کرنے کی خواہش میں علی بن ابی طالب کو ذمہ داری دے کر سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز ان کی ہے، یہ چیز ان کی ہے، یہ چیز فلان کی ہے، تو میرے پاس وہ لوگ رکھوائے تھے، آپ یہ چیز جس کی اس کو ادا کر دینا۔ اپنے زمانے میں کیا ہے، اگر ایسا کچھ وہ ہے تو بول دیتے ہیں کہ بھائی پورا لے کر جاؤں گا، ان کو میرا گھر بیچ کے وصول کر لیں دو، میرا وہ کر لے کے قریش سے لے لیں دو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں مکسنگ نہیں کرتے، جس کی چیز جیسا لیے ویسا ادا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پہ سلا کر اور وہ امانات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور ابوبکر کو وہی اطلاع دی جاتی ہے کہ ہجرت کا وقت آ چکا ہے۔ تو ابوبکر کہتے ہیں الرفقۃ الرفقۃ یا رسول اللہ، الصحبۃ الصحبۃ، اللہ کے نبی مجھ کو معلوم ہے ایک دن آئیں گا ایسا میں آپ کی رفاقت میں کیا مجھے ساتھداری ہوئے گی، رفاقت۔ قال الصحبۃ الصحبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہاں بے شک آپ ہی ہے میرے ساتھی۔ ابوبکر رونے لگ گئے خوشی میں، حتیٰ کہ عائشہ کہتی ہے کہ پہلی بار دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی یہ بات سناتے ہیں، خوشی سے اتنے آنسو ابا جان کے نکل جاتے ہیں کہ بے حد سے زیادہ خوشی ان کے دل میں تھی، تمنا تھی، اور نکل رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 2 اونٹوں کو 1-2 مہینے سے تیار کر رہا ہوں کہ مجھے انتظار تھا یہ دن کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بالثمن یا ابا بکر، اگر لیا جائے گا تو اس کا پیمنٹ کے ساتھ، اس کی قیمت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کیا رسول اللہ آپ سے کیا قیمت ہم چکے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں ہجرت کا اجر لینے کے لیے، اور نہ میں اتنے بڑے عمل کے اجر کو اتنا آسانی سے چھوڑنے والا ہوں۔ تو آپ بھی جب اپنی گناہوں سے چھوڑیں گے، آپ کے دل کا عمل بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا والے قدر نہیں کرے تو پرواہ نہیں، آپ دنیا کی قدر کبھی مت مانگیے، آپ دنیا کے اندر نیکی بھلائی کریے اور انتظار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو دے گا مجھے اس سے زیادہ بھر کے دے گا، اور دنیا والوں کی کبھی روادار نہیں بننا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت حق چکانے کا بات کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو لے کے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مکہ سے مدینہ کو جانا ہے تو نارتھ کو جانا ہے، شمال کو۔ رسول اللہ مکہ سے جنوب کو اترتے ہیں ابوبکر کو لے کر، جنوب کی طرف جائیں گے تو یمن آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو گمراہ کرنے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور غار ثور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر غار ثور وہ بھی ایک کہف ہے، وہ بھی ایک غار ہے۔ تو غار میں کیا ملنے والا ہے؟ وہی چیزیں جو ہم آپ کو تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی فیسلٹی والی جگہ نہیں، بلکہ زحمت اور تکلیف کی اور تنگی کی جگہ ہے، اور کچھ چیزوں کی پریشانی کے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار۔ بہرحال دشمن کو مایوس کرنے کے لیے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر، اور جب غار ثور کے پہاڑ پہ چڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھ کر کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، لأنت احب بقاع الارض الى قلبی، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہتر میرے دل کے چہیتی زمین تو ہے اے مکہ، مدینہ نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ کے نزدیک مکہ چہیتی زمین ہے۔ آج نبی کو چاہنے والے مدینہ کو پہلے دیتے ہیں، نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ نبی کی محبت کیسا ہو سکتی ہے ایسی حالت میں؟ نبی کی پسندیدہ زمین مکہ ہے، اور کہتے ہیں اے مکہ، اللہ کی قسم تو میرے دل کی سب سے چہیتی زمین ہے، اور تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہیں کرتے نکلنے کے لیے تو میں نکلتا بھی نہیں تھا۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہوتے صحیح تو نبی کی چاہت بھی ہماری چاہت ہونا چاہیے تھا، نبی کی پسندیدہ چیز ہماری پسندیدہ چیز ہونا تھا۔ اتنی نعت و تعریف نبی کی، پھر نبی بولتے ہیں یہ صحیح نہیں، ہماری صحیح۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی ہدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرے ہم اس کو پسند نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ترجیح دیے ہم اس ترجیح کو نیچے اوپر کر کے اپنی عقل کو زیادہ سمجھ والے بنائیں۔ تو یہاں پر مسجد حرام کا بھی مقام، مکہ کی نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما کر یہ بتا چکے ہیں کہ یہی میرے لیے سب سے رہنے کی چہیتی زمین تھی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے وہاں پر، تو اور نکلنے پہ مجبور نہیں کیا جاتا تو میں نہیں نکلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور اس غار میں جب چڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کچھ آیات نازل کرتے ہیں اس وقت سورہ قصص کے۔ سورہ قصص کے آیات میں اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، ایک آدمی بستی کے کونے سے بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا من اقصى المدینۃ یسعی، قال یا موسیٰ، کہنے لگا ہے موسیٰ، ان الملأ، پوری محفل والے وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو قتل کر دے، فخرج، آپ نکل جائیے یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکلتے ہیں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے نجات دیتے ظالم قوم سے۔
اور وہی آیات تسلسل سے اترتے ہیں. آخری میں اللہ تعالیٰ فرمائے نجوت من القوم الظالمین، بے شک آپ کو بچایا گیا ظالم قوم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی تسلی اور اطمینانیت ہو رہی تھی. اور یہ آیاتوں کو جب قرآن میں آپ ایسا ہی پڑھ لیتے ہیں اور یہ واقعے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا احساس ایک اور معنی میں انسان کو مضبوط کرتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 3 دن کے بعد پھر اور جگہ پہ نکل جاتے ہیں دوسرے راستے سے، ساحلی راستے سے. مگر وہاں پر ایک ایسا چورستہ تھا جو کہ پورے راستے وہیں وہ چورستے کو لگتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں، کیونکہ عام راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اپنے سے لینا ہے، یعنی کہ کوشش آپ کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے بے شک، مگر حفاظت کے اسباب آپ کو لینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اسی غار میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی برابر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیر پر سر رکھ کر سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اچانک ابو بکر اپنے ہاتھ رکھ کر اس پہلے غار میں داخل ہو کر جتنے بھی سان موجود تھے، ہو سکتا سانپ یا بچھو جو بھی تھے، اس کو اپنے کپڑے چیر کر پھاڑ کر چندیاں بنا کر اس کو بند کرتے ہوئے اس طریقے سے اپنے ہاتھ بھی رکھ چکے ہیں. مگر جس کے اوپر ہاتھ تھا اس میں بچھو نے ڈس دیے تھے ان سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کہ کوئی موذی چیز اس طرح نہ آ جائے. مگر ان کو کاٹی تو پرواہ نہیں، مگر ایک دم وہ بچھو کے ڈسنے سے انسان کے اندر ایک جھلکار مارتی ہے جو کہ کرنٹ کی طرح، اور تکلیف اندر سے کافی بھاری ہوتی ہے. حتیٰ کہ ابوبکر برداشت نہیں کرتے، ان کے آنکھوں سے آنسو خود بخود ڈراپ ہوئے. وہ گرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے پریشان. کیا ہوا ابوبکر، کیوں رو رہے ہیں، کوئی آ گئے کیا؟ نہیں اللہ کے نبی بس تھوڑا سا کچھ کاٹا ہے بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھ کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخم پر پھونکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کیسی ہے، ان کے ساتھ ہجرت کے ہر ایک قدم پہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت انجام اور نگرانی کی حفاظت میں نبھائے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر کی ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ٹائم دیے، اگر اس کا ایک دن کا حصہ میری ساری زندگی سے دے کر میں وہ حصہ لے لوں تو وہ بھی میرے لیے بہت ویلیبل ہے، قیمتی ہے. میں ویسا بھی سودا تیار ہوں. کاش میں ابو بکر کے جسم کا ایک بال ہوتا تو رضی اللہ عنہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام میں جو بھی کوئی احسان کیے اسلام کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیے. حتیٰ کہ ارقم بن ابی الارقم جو اپنا گھر درسگاہ بنا کر رکھے تھے مدینہ مکہ میں، جب رسول اللہ مدینہ کو آئے ان کے لیے ایک نیا گھر انتظام کر کے دلا کر ان کو دے دیے کہ یہ تمہارا بدلہ ہے جو ہم کو پہلے آپ کے گھر میں پناہ اور درسگاہ بنانے کے لیے موقع دیے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کے وہ راستے سے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہی چیز کو اطمینان سے غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ راستے پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آدھی رات کو بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چورستے پہ پہنچنے کا ہے وہاں پر پہنچتے ہی ایک آدمی نظر آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے، اور وہ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ابوبکر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں یہ دشمن ہمیں گھیر لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا نقصان کر سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے ہمارے پیچھے کوئی تعاقب کر رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی ہماری یعنی سازش ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بغیر پلٹتے ہوئے اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت، اللہم اکفنیہ بما شئت. تو وہ سراقہ بن مالک تھا. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں گھوڑے کی سواری پہ ہوں اور وہ 2 آدمیوں کا سایہ قریب جتنا ہو رہا ہے وہاں پر گھوڑا دس جا رہا ہے، زمین کے اندر پیران دھس رہے ہیں، اور گھوڑے سے چھلانگ ایک دم نیچے گر پڑتا ہوں، اور پھر اس کو نکالنے میں ناممکن ہو رہا ہے کہ ایسی حالت میں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا. تو پھر جب نکلتا ہے نکل کے پھر پیچھا کرتا ہوں تو وہی چیز ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و امان دلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے محفوظ ہے، آپ کو کوئی تکلیف اذیت مجھ سے نہیں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر ان کو بلاتے ہیں، اور بات امن و امان کی ہے
کہ کیا چاہتے ہیں سراقہ؟ مکہ والوں کا انعام تھا کہ 100 اونٹ دیا جائے. 100 اونٹ آج کے زمانے میں 100 ٹویوٹا گاڑیاں مل جاتی ہیں. معمولی رقم نہیں تھا اس وقت. سب کو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اس کو یہ انعام دیا جاتا. تو سب کے سب اس انعام کے خاطر اس لالچ میں ہوس میں پھرتے ہیں تلاش کرتے ہوئے. تو سراقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا سراقہ کیا خیال ہے اگر تجھے کسرا کے کنگنوں کو تجھے پنایا جائے؟ تو کہتے ہیں کسرا ملک الفرس، فرس کی بادشاہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قال نعم. تو پریشان ہو گئے کہ آدمی اپنی جان کی بچاؤ کی خاطر بھاگ رہا ہے اور مجھے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ کسرا کی ایک ناممکن چیز ہے. تو کہتے ہیں سراقہ تو پھر ٹھیک ہے، کیا آپ اس کو لکھ کے دے سکتے مجھے رائٹنگ میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے والے تو نہیں تھے، مگر ابوبکر کو بولے ٹھیک ہے لکھ کے دے دیں. تو لکھ کر ان کو دیا گیا. نبی کا انتقال ہونے کے بعد خلافت ابوبکر آتی ہے. ابوبکر کی خلافت کے بعد عمر کے دور کے خلافے میں کسرا اور روم فرس کی بادشاہت ٹوٹ پڑتی ہے مسلمانوں کے سامنے، اور اس کے پورے کنگن اور پورے زیورات، اس کی بادشاہت کی پوری شاہی لباس اور اس کے جو بھی تھے ڈریس لایا گیا. تو عمر فاروق سب کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ آج رسول اللہ کا قرضہ پورا پھٹایا جا رہا ہے، آئیے. سب کے سامنے ان کو پنا دیے. یہ کب کا وعدہ تھا؟ کتنے سال پہلے کا وعدہ تھا، مگر ایمان والے کے دل میں یقین رہتا ہے آسمان پہ بادل نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ بارش دلا سکتا ہے. تو وہی امید کے ساتھ ایمان والے جیتے ہیں. آج نوجوان لڑکا اپنے ایمان کے خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے، چند دن کا جذبہ رہتا ہے، کوئی قدر نہیں کرتے چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ نہیں سوچتا ہے کہ نہیں میرے بھائیاں ایمان میں ضرور آئیں گے، ایک نہ ایک دن اس دین کی فتح ہوئیں گی. اللہ کی قسم رسول کا وعدہ سچ ہے کہ قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوئیں گی، یہودیوں سے ہمارا مقابلہ ہوئے گا، اسلام کی فتح ہوئیں گی، پتھر درخت بات کریں گے. یہ پورے وعدے کہاں جائیں گے اگر ہمارے نبی کی ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں اور اس دن کی تیاری میں آپ اور ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کس سے انتظار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے پہ یہ چیز دے دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر جو 5-6 دن کا راستہ تھا مکہ سے مدینہ تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن میں پہنچتے ہیں اور پہلی مقام وہاں پر قباء میں اترتے ہیں. قباء مدینہ سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے جہاں پر مسجد قباء ہے ابھی، اور وہاں پر علی بن ابی طالب بھی پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اللہ خیریت سے پہنچے. تو ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور اتنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابوبکر کے لیے کچھ اچھے کپڑے لا لیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں کیا ہو جاتی ہے کپڑوں کی حالت. تو وہاں پر وہ کپڑوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. تو سب کے سامنے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن قباء میں وہیں ٹھہر کر، اور وہاں پہ مسجد کا بھی، یعنی مسجد قباء جو پہلی مسجد ہو رہی بنی ہے اسلام میں وہی ہے. تو وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ والے انتظار میں تھے کہ کب آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکل گئے مکہ سے کب پہنچیں گے. روز آ کر دیکھتے تھے، مگر ایک یہودی اپنے درخت سے کچھ کھجور توڑنے کے لیے نکلا تو دیکھ رہا ہے کہ کچھ 4 آدمی کا سایہ ہے. تو کہنے لگا اے عرب کے لوگ، تمہارے دادا آ چکے ہیں دیکھیے. تو سارے کے سارے مدینے والے نکلے، اور وہ پیر کا دن تھا. اور وہی دن کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، ہر چیز روشن اور پوری برائٹ ہو گئی، اور جس پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سب چیز اندھیرے میں تبدیل ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے نہیں پہچانتے ہیں، تو لوگ غلطی سے آ کر زیادہ خیال ابوبکر کے اونٹ کو پکڑ کر لے کر چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت
پیارے اخلاق اور پیارے عادات تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، میں نہیں ہوں، جائیے ادھر ہے. شرمندہ کسی کو کرنے کی عادت نہیں تھی صحابہ کرام میں اس طریقے سے. ابوبکر کیا کیے، اپنا شال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ کر ایسا سجاتے ہوئے رکھے کہ سمجھ جانا کہ یہ صاحب شان ہے. تو جب سب کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے اور آپ ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. کہنے کا مقصد یہاں پر کہ یہ ہجرت کے اندر اتنی بڑی قربانی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھاتے ہیں، اور یہ عمل صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ امت کے لیے ایک حکم ہے، اور یہ حکم امت کے لیے ساری اور جاری ہے ہمیشہ کے لیے. اور اس کے اندر بھی بہت سے بڑے اسباق ہیں کہ آپ کی اگر دنیا کی ایک چھوٹی خواہش آ جائے یا دنیا کا تھوڑا مادہ بھی آ جائے اور اس کے مقابلے میں آپ کا ایمان یا آپ کی اللہ کی بڑائی کا حصہ ختم ہو جائے تو آپ اسی چیز کو ختم کرو، اللہ کی بڑائی کو برقرار رکھو، وہاں آپ جیتنے والے. کیوں؟ صہیب الرومی کی ہجرت دیکھیے. صہیب الرومی رضی اللہ عنہ مکہ کو آئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب وہاں پر کاروبار کیے بہت سا پیسہ اللہ تعالیٰ ان کو کھول کر دیا ہے اور کافی مالدار ہو چکے تھے. جب ہجرت کرنے نکلے ہیں تو مکہ کے لوگ راستے میں ہی رک چکے ہیں پہلے ہی نکلتے ہی، اور کہنے لگے تم تو بغیر کوئی چیز کیا ہے اب اتنا مال لے کر جائیں گے، ہرگز جانے نہیں دیں گے، کیا چاہتے ہیں آپ کا مال یہاں روک کر جائیے. تو کہتے ہیں تو پھر کیا میں مال دوں تو مجھے جانے دیں گے؟ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں لیجیے. بولتے نہیں سواری بھی ٹھیک ہے، اونٹ سے اتر جاتے ہیں اور آپ کا عبا بھی وہ بھی دے دیتے ہیں. خالی ہاتھ اپنے آن کے کپڑوں سے نکل کر جاتے ہیں. مدینہ کو پہنچنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا آ رہا ہے، تو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اور ان کا قصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے جبریل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مبارکباد دے کر کہتے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، ان کی کنیت تھی، آپ کا سودا بہت بھاری قیمتی آیا آپ کے فائدے میں. آج دنیا والے کیسا تولتے ہیں؟ رسول اللہ کی تلنا دیکھیے کہ جنت مل رہی ہے اور دنیا چھٹ رہی ہے تو چھٹنے والی چیز تو چھٹنے دیجیے، مگر جنت کو چھوڑ رہے ہیں اور چھٹنے والی چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں، تو کون سی عقل مندی ہے آپ میں؟ تو یہاں پر یہ ترازو بنانا زندگی میں اپنے آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہیے. اور ہجرت کا سبق ایک آسان سبق نہیں، ہر سال گزرتا ہے، مگر اس کو مدارسہ اور اس کو غور سے دیکھنا، اس کے اسباق سیکھنے کی کوشش بہت کم لوگ لیتے ہیں. اور بھی بہت سے کچھ امور ہیں، مگر انشاءاللہ ایک آخری بات کا سوال کا جواب دے کر اختتام کریں گے اس درس کو، کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے چھپ چھپ کے، راز میں، رات میں، یہاں سے وہاں سے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کیے دن کے اجالے میں اور رعاب کے ساتھ اور سب کے سامنے اعلان کرتے ہوئے، اور مکہ والوں کے لیڈر اکابر کے سامنے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں تم میں سے جو بھی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا، اپنے بچوں کو یتیم رکھنا چاہتا، میں کل اس راستے سے ہجرت کر رہا ہوں مدینے کی طرف، میرے پیچھے آئیے اگر ایسا کسی میں دم ہے. اور وہاں پر یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آئی تو مستشرقین لوگ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں تو دیکھیے عمر زیادہ بہادر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بہادری نہیں نظر آ رہی. تو ہم کو یہ جواب دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ کی بہادری سب سے زیادہ ہے. عمر کا عمل جو کچھ ہوا ہے یہ عمر کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کی ادا ہے، جو کہ عمر کے لیے ہی موزون اور عمر کے اپنے ماحول کے اندر وہ اس طبیعت سے موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ جرأت مند اور یعنی قوت اور بہادری رکھتے ہیں، مگر نبی کا عمل امت کے لیے حکم بننے والا ہے. عمر کا عمل امت کے لیے حکم نہیں بنتا. تو کل کے دن اگر کسی امت میں فساد ہو جائے اور رسول اللہ دن کے اجالے میں ہجرت کرتے تو ہر ایک کو فرض بنتا کہ ہجرت چھپ کے نہیں نکلنا، سب کے سامنے نکلنا، جس کی وجہ سے موت کا اندیشہ اور فتنے فساد میں پیسے جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے لیے حکم بنتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے بھی مختلف پلاننگ کرتے ہوئے، بہت اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے عمل کو انجام دے کر کامیابی کی منزل پہ پہنچے ہیں. اور آپ
جوش اور جذبات سے، بے ڈھنگی سے اور جوش و خروش سے کام کریں گے، اسلام ایسا نہیں سکھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور اس سنجیدگی اور اسباب اور احتیاط، یہ نبی کا عمل امت کے لیے حکم بنتا بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس شکل میں آیا، تاکہ کسی امت کے فرد کو ایسی زحمت ہو جائے تو اس کو ایک اجازت اور حکم مل سکتا ہے کہ آپ چھپ کے بھی نکل سکتے ہیں فتنے فساد کے دور میں۔ اور اگر ایسا نہ کرتے رسول اللہ تو سب کے اوپر ایک مسئلہ حرج کا مسئلہ قائم ہو جاتا تھا۔ واللہ اعلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ نبی کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور وہی ہجرت کے اسباق لے کر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور ایمان میں ترقی دیتے ہوئے رب العالمین ہماری زندگی میں اس کی بڑائی کرنے والے بنا، اور اس کی بڑائی کی انجام دیتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دوسروں کو بھی آگاہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پہ لے کر دعوت دینے والے بنا، اور سب کو ایک اور نیک بنا، اور عمل صالح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا سے اختتام ایمان پر حسن خاتمہ کرے، اور قیامت کے روز نبی کے زمرے میں شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا